من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین واضرب لهم مثلا اصحاب القریہ اذ جاءها المرسلون اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون وما علینا الا البلاغ المبین قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات سورہ یاسین کے یہ پہلے اور دوسرے رکوع کی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے متوجہ کیا ہے کہ دیکھو انا نحن نحیی الموتى، یقیناً ہم مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیں اس بات میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کی بات حق ہوتی ہے، اللہ کا فرمان حق ہے۔ جیسا کہ فرمایا نا کہ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ جس بات کو بیان فرمائے وہ حق ہے، تو اللہ ہی نے یہ بات اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے انسانوں کو بتائی ہے، ہر پیغمبر کے ذریعے سے، کہ ہم ضرور مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، یعنی پھر ایک دوبارہ زندگی دینے والے ہیں۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور ہم لکھتے جا رہے ہیں جو کچھ لوگ آگے بھیج رہے ہیں اور جو اپنے اثرات پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، سب محفوظ ہو رہے ہیں اعمال، یعنی جو کچھ انسان عمل کر رہا ہے اس دنیا میں آگے بھیج رہا ہے، اور اپنے مرنے کے بعد جو اثرات اپنے اولاد پر، اپنے ساتھیوں پر، اپنے معاشرے پر چھوڑ کر جاتا ہے، وہ سب محفوظ ہو رہا ہے۔ ایسے نہیں کہ بس مرنے کے ساتھ ہی سب کچھ ختم ہو گیا۔ اور پھر یہ کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر چیز ایک واضح دفتر میں درج ہو رہی ہے، یعنی ایک ریکارڈ مرتب کیا جا رہا ہے، محفوظ کیا جا رہا ہے ہر ایک شخص سے پورے اعمال کو۔ تو ایسے نہ سمجھو کہ یہ کارخانہ، یہ دنیا بس ایسے ہی ہے اور اتفاقاً اس میں آ گئے ہیں اور اتفاقاً ہی ہم مر جائیں گے اور یہاں سے چلے جائیں گے، بلکہ ایک خاص مقصد کے لیے تمہیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، تمہیں یہاں رکھنے کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد بڑا واضح ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری بندگی کریں۔ یہی تمہاری آزمائش ہے اور اسی کی بنیاد پر اگلی زندگی کا انحصار ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اب دیکھیں کہ مکہ والوں کے سامنے یہ آیات نازل کی جا رہی تھی، بالکل ایک واقعے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات پر دیکھیں چسپاں کیا ہے اس مثال کو جو اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، ایک بستی والوں کی مثال بھی ان کے سامنے پیش کرو، انہیں سناؤ ذرا۔ اب وہ بستی کون سی تھی، کس علاقے میں تھی، اللہ بہتر جانتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ احادیث مبارکہ میں اس کی کوئی نشاندہی واضح طور پر نہیں ہے، لہٰذا ہمیں بات ہی کی طرف توجہ رکھنی چاہیے کہ اس سے بات کیا بیان کی جا رہی ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، ان لوگوں کے سامنے ایک بستی والوں کی مثال بھی ذرا سناؤ انہیں۔ اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، جب ان کے پاس رسول آئے تھے، یعنی اللہ نے ان کی طرف اپنے رسول بھیجے تھے۔ اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ، پس جب ہم نے ان کی طرف دو رسول بھیجے، ایک نہیں دو، اللہ نے ایک وقت میں کئی کے رسول بھی بھیجے ہیں۔ جیسے کہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام پیغمبر تھے، ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام،
تو فرمایا جا رہا ہے کہ ذرا یاد کرو کہ جب ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے فَكَذَّبُوهُمَا، تو اس بستی والوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا، ان دونوں کی تکذیب کی۔ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، پس پھر ہم نے ان کی مدد کے لیے ایک تیسرا بھی بھیج دیا۔ اللہ کی قدرت ہے، اس کی حکمت ہے۔ فَقَالُوا، اور انہوں نے کہا اِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں، یعنی کوئی اپنی مرضی سے نہیں، بلکہ اس ذات نے ہمیں بھیجا ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس کی طرف سے ہم بھیجے گئے ہیں۔ قالو، تو ان بستی والوں نے یہ جواب دیا، یہی جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا تھا۔ تو دیکھیں مثال کس طرح سے چسپاں کی جا رہی ہے ان پر۔ قالو، تو ان بستی والوں نے کہا تھا ان پیغمبروں کو، ما انتم الا بشر مثلنا، کہ تم کچھ نہیں ہو سوائے اس کے کہ ہم ہی جیسے انسان ہو۔ کیا فرق ہے تم میں اور ہم میں؟ ہم کھاتے پیتے ہیں، تم بھی کھاتے پیتے ہو، ہمارے بیوی بچے ہیں، تمہارے بھی بیوی بچے ہیں، ہم بھی بازاروں میں جاتے ہیں اپنی ضرورت کے لیے، تم بھی جاتے ہو، بتاؤ کیا فرق ہے ہم میں اور تم میں؟ وما انزل الرحمن من شیء، اور پھر مزید یہ کہا بستی والوں نے کہ رحمان نے کوئی ایسی چیز نازل نہیں کی جو تم پیش کر رہے ہو۔ ان انتم الا تکذبون، تم تو محض جھوٹ بول رہے ہو۔ اب دیکھیں کتنا بڑا جرم ہے یہ کہ اللہ کے پیغمبروں کو جھٹلانا، انہیں جھوٹا کہنا، یہ اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی بات ہے۔ قالو، تو پیغمبروں نے جواب میں کہا ربنا یعلم، ہمارا رب جانتا ہے، خوب اسی کو معلوم ہے، انا الیکم لمرسلون، کہ ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں۔ اللہ سے بہتر کون واقف ہے اس کائنات کے حال سے؟ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اس سے باخبر ہے، تو یقیناً اسی نے ہمیں تمہاری طرف بھیجا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم صاف صاف پیغام تمہاری طرف پہنچا دیں۔ یعنی جو پیغام ہمیں دے کر بھیجا ہے ہمارے رب نے، ہمیں وہ پیغام تمہیں پہنچا دینا ہے، بلا کم و کاست، بغیر کسی کمی بیشی کے، اپنے قول سے بھی اور اپنے عمل سے بھی۔ یہی کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قول سے، اپنے عمل سے اللہ کے پیغام کو مکہ والوں کی طرف پہنچا رہے تھے، اور وہ بھی یہی جواب دے رہے تھے جو بستی والوں نے اپنے رسولوں کو دیا تھا۔ قالو، اب دیکھیں ان بستی والوں نے کیا کہا اپنے پیغمبروں کو، مزید یہ کہا انا تطیرنا بکم، تم تو ہمارے لیے نعوذ باللہ نحوست ہو، فال بد ہو تمہارے لیے۔ جب سے تم آئے ہو ہمارے معبودوں کو تم نے برا بھلا کہنا شروع کیا ہے، ہم پر کوئی نہ کوئی مصیبت آتی رہتی ہے، کبھی ہم بیمار ہو جاتے ہیں، کبھی ہمارا کوئی جانور مر جاتا ہے، کبھی ہماری پیداوار میں کمی آ جاتی ہے۔ تو یہ کہا کہ تم تو ہمارے لیے ایک نحوست ہو۔ یہی بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہی جا رہی تھی کہ جب سے آپ نے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا شروع کیا ہے، آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور میں خانہ کعبہ میں سینکڑوں بت رکھے ہوئے تھے جن کی وہ سیوا کرتے تھے، پوجا کرتے تھے۔ تو وہ کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب سے آپ نے یہ باتیں شروع کی ہیں، پہلے تو آپ بڑے ٹھیک تھے، یعنی 40 سال تک آپ کو دیکھیں کیا کہتے تھے، وہ صادق اور امین، کس طرح سے اپنی پلکوں پہ بٹھاتے تھے، عزت کرتے تھے۔ اور وہ واقعہ حجر اسود کا بعثت سے پہلے کا ہے، جب کہ آپ کی عمر مبارک 35 سال تھی، کہ آپ کی دیکھیں کتنی قدر و منزلت تھی کہ جو فیصلہ آپ نے کیا سب نے قبول کر لیا، وہ یہ مقام آپ کو حاصل تھا۔ لیکن اس کے بعد جب آپ نے اللہ کی دعوت پیش کرنی شروع کی، یکایک پلٹ گئے، پھر کہنے لگے کہ آپ کی وجہ سے ہم پہ تو مصیبت آتی ہے، آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہو۔ تو بستی والوں نے بھی اپنے پیغمبروں کو یہی کہا تھا کہ انا تطیرنا بکم، تم ہمارے لیے فال بد ہو، نحوست ہو، لئن لم تنتہوا، اگر تم باز نہ آئے اپنے اس کام سے، پیغمبروں کو کہہ رہے ہیں اگر تم اپنے اس وعظ و نصیحت سے، تبلیغ سے باز نہ آئے، لنرجمنکم، تو ہم ضرور تمہیں سنسار کر دیں گے، رجم کر دیں گے تمہیں، ولیمسنکم منا عذاب علیم، اور
ہماری طرف سے تم پر کوئی اور دردناک عذاب ہوگا، یعنی سزا ہوگی، ہماری طرف سے تمہیں سزا بھگتنی پڑے گی۔ قالوا، تو رسولوں نے جواب میں کہا طائرکم معکم، یہ تمہاری اپنی نحوست ہے جو تمہارے ساتھ ہے۔ اور بھئی جیسا کوئی کرے گا ویسا ہی اس کا نتیجہ پائے گا۔ اگر کوئی زہر کھائے گا تو کیا وہ صحت مند ہو کر جیے گا؟ اس نے تو پھر مرنا ہی ہے۔ تم نے جو طریقہ اختیار کیا ہوا ہے یہی نحوست ہے تمہارے اوپر۔ اَإِن ذُكِّرْتُمْ، کیا یہ نہیں ہے کہ تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے، تمہیں تو سمجھایا جا رہا ہے، تمہیں تو اچھے راستے کی طرف دعوت دی جا رہی ہے۔ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہو، حد سے گزر رہے ہو۔ جب حد سے گزرتی ہے کوئی چیز تو اپنے نقصان کرتی ہے۔ دیکھیں نا، پانی جب حد سے گزرتا ہے تو کناروں سے باہر ہی نکلے گا نا، وہ تو یعنی آئے گی پھر تو اس میں دریا میں سمندر میں۔ تو یہ ہے کہ تم حد سے تجاوز کر رہے ہو۔ انسان کے لیے اللہ نے حدود مقرر کی ہیں کہ ان حدود میں رہ کر زندگی بسر کرے۔ اگر حدود کو پامال کرے گا تو پھر اس کا نتیجہ بھی بھگتے گا وہ۔ تو یہ ساری باتیں دیکھیں بڑی دلیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، یا شافی الامراض اشف مرضانا و مرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا و حاجات المسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔